عید قربان، حج اور اس طرح کے جو اسلامی شعار ہیں، جب ایسے موقع آتے ہیں تو آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ لوگ طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے اعتراضات اسلام پر اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ 5-7 لاکھ لگا کر حج کرنے جا رہا ہے، اس کے پڑوس میں غریب ہیں، ان کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ دیکھیں اتنے جانور قربان کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ ایسے اعتراض کرنے والے عموماً لبرل لوگ ہوتے ہیں جو اسلام سے بیزار کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن میں اکثر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ اب جو وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں، اس کا اثر معیشت پر پڑا ہے۔ ہر وہ بندہ جو مزدور تھا، جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے تھے، وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب مذہبی طبقات کو دیکھیں اور ان لبرل ٹیموں کو دیکھیں، جو چند لوگ ہیں لبرل، جو میڈیا پر آ کر بہت واویلا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک سمندر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وبا کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ جو مذہبی طبقہ جس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے لبرلز کی طرف سے، وہی مذہبی طبقہ بڑھ چڑھ کر غرباء کی مدد کر رہا ہے۔ سیلانی ویلفیئر تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا پکا کر، خشک راشن نہیں، پکا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ وہ ایک مذہبی، کٹر مذہبی طبقہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دعوت اسلامی کو دیکھ لیں۔ دعوت اسلامی جب یہ وبا پھیلی، لوگ بے روزگار ہوئے، تو دعوت اسلامی نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ ہم ایسے افراد جو بے روزگار ہوئے ہیں، ہم ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں گے۔ یہ بھی کٹر مذہبی جماعت ہے۔ اسی طرح دیگر مذہبی جماعتیں بڑی بڑی وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گاؤں، ہر محلے، ہر ٹاؤن، ہر شہر میں مذہبی ٹیمیں ہی اس کام میں شامل ہوں گی۔ کوئی ایک مثال میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کسی انداز سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ کوئی لبرل انسانیت کا درد لے کر نکلا ہو اور اس نے لوگوں میں راشن تقسیم کیا ہو، بے روزگاروں کو آسائشیں مہیا کی ہوں۔ اور جن لوگوں کے یہ گیت گاتے رہتے ہیں صبح شام، امریکہ، برطانیہ، فرانس، یورپ، یہ ان کے گیت گاتے ہیں، ان کی مثالیں ہمیں دیا کرتے ہیں، لیکن آپ سوشل میڈیا پر اور وہاں رہنے والے اپنے جاننے والے لوگوں سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر راشن چھینا جا رہا ہے دوسروں سے۔ تو آپ بتائیں کہ جس اسلام کو یہ تنقید کی نظر سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، اور خاص طور پر اسلامی طبقے کو، جو داڑھی والے، پگڑی والے، ان کو یہ بدنام کرتے ہیں، تو کیا آج انسانیت کی سب سے بڑی جھلک ان میں نظر نہیں آ رہی؟ کہاں ہیں وہ لبرل؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام کو نشانہ بناتے ہیں اور اسلامو فوبیا اس کا شکار ہیں؟ آج ان کی انسانیت کا درد کیوں نہیں جاگ رہا؟ اب دیکھیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کی کمی ہوئی، کوئی ایک لبرل بھی اپنی ویڈیو، اپنی تصویر دکھا دے جس میں اس نے ان بچوں کی خاطر اپنا خون دیا ہو۔ آج غریبوں کو راشن دے رہے ہیں، مذہبی طبقے والے دے رہے ہیں۔ آج ان بچوں کو خون دے رہے ہیں تو وہ مذہبی طبقے والے دے رہے ہیں۔ تو ہر موقع پر جب انسانیت کو ضرورت پڑی ہے تو مذہبی طبقہ، مسلمان طبقہ ہی آگے بڑھا ہے، انہوں نے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور یہ مسلمانوں ہی کا کام ہے۔ وہ جو صرف اور صرف میڈیا پر چند لوگ جمع کر کے اور تصویروں کا فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج انہیں توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ باہر نکل کر فوٹو سیشن ہی کر لیتے۔ وہ اس بیماری سے، اس وبا سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ انہیں فوٹو سیشن کرنے کی بھی جرت نہیں ہو رہی۔ راشن دینا تو دور کی بات ہے، غریبوں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ جان جائیں کہ یہ
جو اسلام کو ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جو علماء پر، مذہبی طبقے پر، داڑھی امامے والوں پر جو غلط انداز میں الزامات لگاتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ انسانیت کا درد صرف ان کی گلے کی ہڈی سے اوپر ہے، اصل میں یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔